نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور کہا انہوں نے کہ ہمارے دل علم و حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، پختہ ہیں، بلکہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، بس بہت تھوڑا ہی وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ کی جانب سے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ بیان کیا کرتے تھے کافر لوگوں کے سامنے، پس جب آ گئی ان کے پاس وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ تو اس کا انکار کر بیٹھے، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے بیچا اپنے نفسوں کو، وہ یہ ہے کہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اللہ نے اتارا، ضد اور حسد کرتے ہوئے اس بات سے کہ اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، پس یہ مستحق ٹھہرے غضب پر غضب کے، اور کافروں کے لیے ہے رسوا کر دینے والا عذاب۔ ان آیات میں ان یہود کی ضد اور ہٹ دھرمی کو بیان کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر موجود تھے، کہ یہ لوگ اپنے آپ کو صاحب علم کہتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اور ہمارا باطن علم و حکمت سے پر ہے، اور مضبوطی کے ساتھ ہم نے تورات کو پکڑا ہوا ہے، اس لیے وہ کہتے قلوبنا غلف، ہمارے دل علم و حکمت سے بھرے پڑے ہیں اور انتہائی پختہ ہیں، مضبوط۔ غلاف لفظ بھی آتا ہے نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پردہ چڑھا ہوا ہے ہمارے دلوں پر۔ جب کسی چیز پر پردہ چڑھا دیا جائے، پیک کر دیا جائے، تو باہر کے اثرات اندر تک نہیں جاتے، جو اندر کی چیز ہے وہ باہر کے اثرات سے محفوظ رہتی ہے، اور اندر کی چیز باہر نہیں آتی۔
تو ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی کہ اسلام کی تبلیغ ہمارے دلوں پر ہرگز نہیں اثر کرتی، اور ہمارے دلوں میں جو یہودیت رچی بسی ہوئی ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دل علم سے، حکمت سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، کوئی ہدایت میں پختگی نہیں ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ یہ سب اللہ کی لعنتیں ہیں جو تم پر پڑی ہوئی ہیں۔ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی کیونکہ ہم اپنے دین میں مضبوط ہیں۔ فرمایا کہ رب کی لعنت پڑی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا آنا گویا کہ پسند ہی نہیں کرتے، محروم کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں۔ اور لعنت کس کو کہا جاتا ہے؟ رحمت سے دوری کو۔ اللہ کی رحمت سے دوری کا نام لعنت ہے۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس لیے فرمایا نا کہ ایمان والے کے لیے لعنت کی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان والا تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہے نا، اللہ کی رحمت سے محروم کیوں ہو؟ محرومی کس بات کی؟ اللہ کی رحمت سے محروم تو صرف کافر ہے، کافر اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کی لعنت اور پھٹکار کسی پر پڑ جاتی ہے تو اس کے اثرات پھر مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لعنت کا ایک اثر تو یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور ان لوگوں میں پیدا ہوئی جس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح لعنت کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان کا جو عقل ہے، دماغ ہے، وہ صحیح طور پر کام نہیں کرتا، باوجود سمجھداری کے، عقل مندی کے، دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے کیونکہ اللہ کی رحمت ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، رحمت ساتھ نہیں دے رہی اللہ کی۔ جتنا مرضی ذہن بن جائے، صاحب علم و فن بن جائے، پاگلوں کی طرح ہی رہے گا۔ آپ دیکھیں نا ان کافروں کو، کتنی کتنی ان کو عقل اور سمجھ ہے، فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، دریاؤں کی تہوں میں گھومتے پھرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی گائے کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی گنگا کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بنائے بت کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ یہ رب کی لعنتیں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رب کی لعنت آئے گی، عقل کام کرنا چھوڑ جائے گی۔ غیر اللہ کے در پر جو جانے والا ہے وہ عقل سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے سے بھی کم تر چیز اور ذلیل ترین چیز کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح دنیاوی اعتبار سے جس کے پاس 2 روپے کم ہیں اسے اپنے برابر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن جب رب کی پھٹکار پڑی اپنے سے کم ترین کے سامنے سجدہ کر رہا ہوتا ہے وہ۔ فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے لعنتیں برسا دی ہیں تمہارے اوپر۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑا جو ہے نا وہ ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے ہاں بہت تھوڑا ایمان قابل قبول ہے ہی نہیں، اللہ کے ہاں تو پورا ایمان قابل قبول ہے۔ بھی اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، قیامت کو وہ بھی مانتے تھے، حساب و کتاب، جنت جہنم وہ بھی مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو بھی اللہ کا نبی مانتے تھے علیہ السلام، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے۔
تو کچھ ایمان ہے اور کچھ ایمان نہیں، قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے، کچھ ایمان ہے اور کچھ ایمان نہیں۔ اللہ کے ہاں کچھ ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں کل ایمان کا اعتبار ہوتا ہے، کل ایمان کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے اس ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں، جو باقی چیزیں تسلیم کر رہے ہیں نا وہ بھی ختم ہوں گی اس کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ اب تو یہ انکار کر رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ فرمایا یہ تورات پڑھ پڑھ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، ان کی یہ خوبیاں ہوں گی، ان کی یہ صفات ہوں گی، وہ ایسے ہوں گے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات و انجیل میں لکھا ہوا تذکرہ پاتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا، اور یہ لوگوں کو پڑھ پڑھ سناتے تھے، لوگوں کو پڑھ پڑھ سناتے تھے، تیار کرتے تھے کہ جب وہ آئے نا تو ایمان لانا ہے تم نے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، اور کتاب بھی کیسی؟ مصدق لما معہم، جو خود انہی کی تصدیق کرنے والی ہے، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو نبی برحق مانتی ہے اور اس کا اعلان کرتی ہے، وہ کتاب جو تورات کی صداقت کا اعلان کرتی ہے، ان کے تذکرے اس کتاب میں۔ اور تورات میں اللہ کے آخری نبی کے متعلق جو بشارتیں دی گئی تھیں وہ کتاب آ کر بتلاتی ہے کہ وہ ساری باتیں سچی تھیں۔ مصدق لما معہم، تصدیق کرتی ہے وہ کتاب ان کی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی آمد سے پہلے، کافروں کے سامنے اس کو بیان کرتے تھے، کھول کھول کر بیان کیا کرتے تھے۔ یستفتحون، کھولا کرتے تھے اس چیز کو، بیان کیا کرتے تھے اس چیز کو۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب آ گئی وہ چیز جس کو ان لوگوں نے پہچان لیا کہ واقعتاً جس اللہ کے آخری نبی کی بات تھی وہ تشریف لے آئے ہیں، وہ ساری خوبیاں اور وہ ساری صفات آپ میں پائی جا رہی ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہیں پائی جا رہی۔ ان کو تو چاہیے تھا فوراً مان جاتے کہ یہ تو ہماری تصدیق کر رہی ہے، کفروا بہ، انکار کرنے بیٹھ گئے۔ اب انہی چیزوں پر پردے ڈال رہے ہیں جنہیں کھول کھول کر پہلے بیان کیا کرتے تھے۔ پھر دوبارہ اللہ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لعنت ہوتی ہے کافروں پر اللہ کی، ان پر بھی اللہ کی لعنت برسی، ایمان سے محرومی ہوگی، ایمان سے محرومی ہوگی۔ لعنت کا یہ اثر ہے، جس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے اللہ اسے محروم کر دیتے ہیں، اللہ اسے محروم کر دیتے ہیں۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، فرمایا کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ کر خریدا کیا لیا؟ کفر لیا انہوں نے، ایمان چھوڑا، کفر لیا، اللہ کی رحمت چھوڑی، اللہ کا غضب لیا، رضامندی چھوڑی، ناراضگی لی۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں اپنے نفس بیچ بیٹھے گے۔ جو بندہ بھی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ایمان لاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سودا کرتا ہے،
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ سے سودا کرتا ہے، انسان کا مال اور انسان کی جان اللہ کی ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے جنت اس کو مل جاتی ہے۔ یہ ایک سودا ہے، ایک معاہدہ ہے۔ فرمایا کتنا گندا انہوں نے معاہدہ کیا۔ کیا لیا انہوں نے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، انکار کرتے ہیں اس کا جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اللہ کی نازل کردہ کا انکار کرنا، اس سے بری اور کیا چیز ہونی؟ اور انکار بھی کس بات پر؟ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ حق بات کو پہچان نہیں سکے، حق بات کا ان کو علم نہیں ہوا، نہیں، فرمایا بغیاً، ان کو ضد تھی، ان کو حسد ہے اس بات سے کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں فضل کیوں کرتے ہیں؟ ان کو تو یہ امید تھی نا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے، جو اولین و آخرین کے سردار ہوں گے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، جو سلسلہ انبیاء چلا آ رہا ہے اسی سلسلے سے یہ بھی ہوں گے۔ تو اس لیے لوگوں کو پڑھ پڑھ سناتے تھے، پڑھ پڑھ بتاتے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، پتہ لگا کہ آپ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یہ کیا ہوا؟ اب ہمیں ان کی پیروی کرنا ہوگی، بنو اسحاق کو، بنو اسماعیل کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ حسد ان کو کھا گیا، یہ حسد ان کو کھا گیا اور اس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور حسد ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے کہ جب کسی انسان میں حسد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی خیر سے محروم کر دیتے ہیں۔ جس طرح حدیث شریف میں فرمایا گیا نا، ان الحسد یأکل الحسنات، جو حسد ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیاں ختم۔ فرمایا جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، وہ لکڑی بچتی کوئی نہیں، حسد بھی انسان کی نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے۔ بڑے تورات پڑھنے والے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے، تورات کا درس دینے والے، لیکن جب حسد کیا، بغیاً ان ینزل اللہ، حسد کیا اس بات سے کہ اللہ نے اپنا فضل یعنی اپنے نبوت اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں کیوں نازل کریں، بنو اسحاق میں نازل کرنی چاہیے تھی نا، اس بات سے حسد کیا تو کفر ملا، اور کفر ملا تو اللہ کی لعنت ملی انہیں، فلعنت اللہ، فباؤوا بغضب علی غضب، فرمایا کہ یہ غضب در غضب کے مستحق ٹھہرے گے۔ ایمان نہ لائیں، اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، پھر حسد کیا، اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ کا غضب کوئی ایک مرتبہ نہیں، بار بار ان پر نازل ہوا ہے، بار بار ان پر نازل ہوا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، فرمایا کہ اللہ کا قانون ہے کہ کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کام کیا۔ آخرت میں ایسی سزا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ انسان جسے کہتے ہیں نا صحیح معنی میں ذلیل ہو جائے گا۔ آج یہ عزت کے متلاشی ہے نا کہ چدراہٹ ہماری ہونی چاہیے تھی، انہیں کیوں ملی؟ ہماری چدراہٹ تو چلی گئی، عہدہ تو چلا گیا۔ فرمایا یہاں عزتیں طلب کرتے ہیں، حقیقت میں یہ ذلتوں کے مستحق ٹھہرے ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کر کے۔ معلوم ہوا جہنم کا جو عذاب ہے یہ کافروں کے لیے تو ہے، رسوائی کے لیے، اور جو ایمان والے ہیں اگر کوئی نہ کوئی چلا جائے ایمان والا تو وہ رسوائی کے لیے نہیں، وہ پاکی اور صفائی کے لیے ہوگا، صاف ستھرا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے اسے، رسوا کرنا مقصد نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان والا عزت والا ہوتا ہے۔ ایمان والے کو اللہ نے عزتیں دی ہیں، تو جس طرح
زنگ کو اور کپڑے سے میل کچیل کو دور کیا جاتا ہے، اس طرح صفائی اور ستھرائی کے لیے یہ جہنم میں جائے گا۔ ٹھکانہ نہیں ہے وہ جہنم ایمان والوں کا، ایمان والوں کا ٹھکانہ آخر اور لازمی اور یقینی جنت ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے جہاں بھی جہنم کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ ہم نے اعدت للکافرین، جہنم ہم نے تیار کافروں کے لیے کی ہے، وہ تیار ہے ہی ان کے لیے۔ اور جنت کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین، جنت تیار ہی تقوی والے لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنت کو تیار کیا گیا۔ ٹھکانے وہ ہیں، اگر ایمان والا جہنم میں جاتا ہے تو صرف صفائی اور ستھرائی کے لیے، باقی کافر تو اس کے اندر پڑے رہیں گے، عذاب مہین، ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا۔ تو اس لیے انسان اپنی دنیا کی عزتیں نہ بچائیں اور اس کی وجہ سے دین پر چھریاں نہ چلائیں، دین کو اپنے سینے پر لگائیں۔ اللہ دنیا کی عزتیں بھی عطا فرما دیتے ہیں، آخرت کی عزتیں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ عزت اللہ نے دین کے اندر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت سب سے پہلے اللہ کے لیے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے لیے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے عزت ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ ان کو ملے گی بشرطے کہ ایمان لائیں۔ وہ ایمان سے محروم ہوئے، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کیا، اللہ کا غضب اور لعنتیں نازل ہوئیں، اور آخرت میں بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اللہ حقیقی معنی میں ہمیں ایمان والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی عزتیں اور سرخروئیں ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔